سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. مہینوں میں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سمجھے کہ ہم رمضان میں ہی ہیں. تو رمضان کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہاں پر رمضان کے مہینے میں کوئی الگ سورج اور کوئی الگ چاند نہیں آتا ہے. بالکل وہی دن اور وہی رات ہوتے ہیں. بندہ بدلتا ہے, کوئی چیز نہیں بدلتی. بندہ بدلتا ہے, اسے رمضان کہتے ہیں. تو جو رمضان بندے کو نہ بدل سکے یا جو بندہ رمضان میں نہ بدل سکے, کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان کو الوداع کہنے کی بجائے گناہوں کو الوداع کہتے ہیں. رمضان کو الوداع کہنے کی بجائے اپنے گناہوں کو, اپنی بدکاریوں کو, اپنے برے حالات کو, اپنی بری سوچ کو, انہیں الوداع کہہ دیں. اور رمضان آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ, اس کی خوشبو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. رہی بات ثواب کی, تو جب بندہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے تو ثواب نہیں گنتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے بس اس کا قرب مل جائے, اب کیا میں تسبیح پڑھوں اور کتنا گنوں کہ کتنا ہوا. اور اللہ کو تو گنتی چاہیے بھی نہیں. ایک صحابی رسول, ہجرت کا حکم ہوا, ہجرت کے لیے نکلے, درمیان ہی میں ان کا انتقال ہونے والا تھا, نزا کا عالم ہو گیا. آپ نے اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا, مولا میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہجرت کروں گا, تیرا حکم تھا اور میں نے ہجرت کے لیے میں نکل بھی گیا, لیکن اب راستے میں مجھے موت آ رہی ہے, میں کیا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی ان کی شان میں. کبھی نام سنا ان کا؟ کوئی فیمس نام نہیں ہے, لیکن زمین پہ فیمس ہونا اہم نہیں ہے, آسمان میں فیمس ہونا ہے. اہم تو وہ ہے جو آسمانوں میں چل رہا ہے, جس کا نام, جس کا انتظار چل رہا ہے کہ کب وہ اس دار فانی کو چھوڑے, اس مغز مانی اور جھنجھٹ کو چھوڑے اور اس آسمان کی دنیا کی طرف آ جائے, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ رمضان کے مہینے کو الوداع نہ کہے, بلکہ اس کا جو ایٹماسفیئر تھا اسے ہمیشہ اپنے دلوں میں سمائے رکھے. بس اگر الوداع کہے تو اپنے گناہوں کو, اپنی بری عادتوں کو, تب یہ رمضان ہمارے لیے اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یقلب اللیل والنہار, اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی. یعنی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے, یہ بدلی کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ, اور اس میں یعنی رات آنے اور دن جانے میں, دن آنے اور رات جانے میں اس میں عبرت ہے, نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لأولی الابصار, سمجھنے والوں کے لیے, نگاہ والوں کے لیے. رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے, اس میں کیا سمجھیں گے آپ؟ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھ رہے دن چلا گیا, رات آ گئی. جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ جو اس کی بدلی کو نہیں سمجھا وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا. جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو رات جا رہی ہے میری زندگی کا ایک دن لے کر جا رہی ہے, تو وہ اس رات کو مردہ نہیں کرے گا بلکہ اس رات کو زندہ کر لے گا. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ رمضان ایک بازار تھا جو لگا ایک مہینہ, اب اس میں بیوپاری نے کتنا کمایا اور کتنا نقصان اٹھایا وہی جانتا ہے. یہ ایک بازار تھا نیکیوں کا جس میں ہر انسان لگا ہوا تھا نیکیاں کمانے میں. اب یہ آخری دن ہے حساب کتاب کا, یہ اینڈنگ ایئر ہے. اب بیٹھ کر یہاں پر بیلنس شیٹ بنائیے کہ کتنا کمایا کتنا گنوایا. اگر گنوایا ہے تو یہ 3 دن میں ایک رات اللہ نے ایسی دی ہے جو آپ کو پار کر دے گی, 1000 راتوں کا, 1000 مہینوں کا آپ کو ثواب دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, بس بندہ اسے سمجھے. تو ہر ایک لمحے کو اس رمضان کے جو بچے ہوئے ہیں ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ چھوٹے نہیں ہیں, بہت عظیم ہیں. اس میں ہم بدل بھی سکتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم برے بھی ہو جائیں. جو مہینہ بھر نیکیاں کرتے ہیں اس میں تھک کر سے برے نہ ہو جائے, یہ سب سے بڑا ڈر ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل انت فیہا فاعمل انت فیہا. فرمایا کہ رات اور دن تجھ میں کام کر رہے ہیں. رات جا رہی ہے, دن جا رہا ہے, تیری زندگی کا ایک دن لے کر چلے جا رہے ہیں. فاعمل انت فیہما, تو اس میں کام کر. رات اور دن تجھ میں کام کر رہے ہیں, تجھے چاہیے کہ تم اس میں کام کر. یہ رات اور دن ایسے ہی نہیں چلا جائے, اس میں کما لے, تو وہ جانا کوئی نقصان کا ہے.
اگر آپ کا کوئی موبائل چوری ہو جائے تو یہ نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ نقصان ہے. لیکن وہی موبائل جتنے پیسوں میں آپ نے لیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ بھاؤ میں اگر کوئی خریدتا ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے. تو دن جانے پہ افسوس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اس کو جانے کے لیے. دن کے جانے پہ افسوس نہیں ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ دن گیا لیکن کچھ کمایا نہیں. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ چیز اور مال خرید کر تو لایا لیکن مال اگر پڑا رہ گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ مال مردہ ہو گیا، تو وہ افسوس زیادہ ہوتا ہے. مال کے لانے کا افسوس نہیں ہوتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. فرمایا کہ مجھے اسی چیز پر اتنی ندامت، اتنی پشیمانی نہیں ہوئی جتنی ندامت مجھے اس دن پر ہوتی ہے کہ جو دن مجھ سے گزر جاتا ہے اور میری زندگی کا ایک دن لے جاتا ہے اور اس میں کوئی نیک عمل کا اضافہ نہیں کر پاتا. زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے اور نیکی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. دن مائنس ہو رہا ہے، نیکی میں نیکی پلس نہیں ہو رہی ہے. تو ایک بیوپاری انسان بہت زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کماتے ہیں، دین پر بھی ہمیں اسی طرح نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نقصان کا سودا کر لیں. پورا رمضان کا مہینہ نیکیوں کا بازار تھا، ہم نے کیا کما لیا؟ اگر گنوا دیا تو ہم سے بڑا اور برا کوئی بیوپاری نہیں ہے، اور اگر اس میں ہم نے کما لیا تو ہم سے بھاری کوئی بیوپاری نہیں ہے. اگرچہ ہم نے دنیا بہت نقصان کر دی، دنیا بہت نقصان کر لی، بہت کچھ چھوڑ دیا ہم نے نیکیوں کے تلے، نیکیوں کے چلتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خوب نیکیاں کی، خوب نیکیاں کی. انہیں یقین ہے کہ میں نے خوب نیکیاں کی ہیں، خوب قرآن مجید پڑھا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو یاد بھی ہے کہ میں نے خوب نیکیاں کی ہیں. ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. فرمایا حضور یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو دیں، جو بھی دیں راہ خدا میں، وقلوبهم وجلہ، دینے کے بعد ان کے دل خوف زدہ ہیں. اللہ کی راہ میں زندگی بھر کا اپنے پسینے کی کمائی، حلال کمائی اللہ کی راہ میں دے دی اور اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈر رہے، خوف زدہ ہے. کس بات سے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں دوبارہ رب کی طرف لوٹنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہے. چوری کرنے والا، شراب پینے والا اگر وہ نیکی کرے گا تو وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہیں کہ میرا گناہ اس سے بڑا ہو اور میرا ثواب کم ہو، وہ خوفزدہ ہوگا. کہا کہ یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں ہے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی گھبراتے رہتے ہیں اس بات سے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا بنت الصدیق، انداز محبت دیکھیے، کہا اے صدیق کی بیٹی، لا نہیں، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، بلکہ یہ ان کے بارے میں ہے جو راہ خدا میں مٹاتے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور روزے سے بھی رہتے ہیں. یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر نیک کام کرتے ہیں، اس کے بعد جب راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں تو گھبراتے ہیں، لرزہ اندام ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. کانسیپٹ دیکھیے آپ، کانسیپٹ یہی ہے کہ کتنا بھی نیک عمل کر لے
لیکن بندہ یہی گھبرائے پتہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں ہوا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ یہ ایک رات تھی 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو اب ہم پورا مہینہ عبادت نہیں کر کے اسی ایک رات میں عبادت کریں۔ یہ ہماری عقل مندی ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ ہم سمجھتے بہت ہوشیار ہیں ہم لوگ، ایک رات 1000 مہینوں کے بدلے میں دی گئی ہے، آؤ اسی میں لوٹ لے، کون جائے گا پورا مہینہ؟ یہ ہماری عقل مندی، ہم اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو لاکھ نیکی کر لے پھر بھی گھبراتا رہے۔ قیامت کے روز منظر کشی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک مقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جو اس کے جلووں میں رہتا ہے، وہ بھی کانپ رہا ہوگا کہ کب اللہ میرے بارے میں کیا حکم فرما دے۔ فرشتہ بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی قیامت کے روز کانپ رہا ہوگا۔ ہم کون سی مخلوق ہے جو بے فکری سو رہی ہے؟ ہم ہی لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، روزے بھی رکھنے والے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، راہ خدا میں لٹانے والے بھی ہیں، اس کے باوجود جب ان سے پوچھو یار تم نے تو بہت کیا، قبول کر لیں مولانا وہی بڑی بات۔ یہ جواب اگر مل جائے تو کیا بات ہے؟ سیٹسفائیڈ ہونا ہی نہیں ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہونا ہے اپنی نیکیوں سے۔ جو سیٹسفائیڈ ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دور ہوگا پھر وہی آئے گا رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان میں اسی رات میں آئے گا جو 1000 مہینوں کی رات ہوتی ہے۔ کہ یہ سب آفر ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو امید ہار چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا کچھ نہیں بننے والا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ یہ ایک رات تمہارے لیے 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو وہ آئے گا کہ یار میرے تو اتنے گناہ نہیں ہیں، میں کر لوں۔ نیکوں کے لیے نہیں ہے، نیکوں کا تو ایسا ہے کہ جب تک سانس جاری ہے انہیں ہمیشہ یہی سوچنا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ اور یہ سوچ جب تک اپنے اندر ہے کبھی بھی ہم عبادتوں سے دور نہیں رہیں گے، کبھی بھی نہیں رہیں گے، سیٹسفائیڈ نہیں رہیں گے۔ تو مومن کا یہ نظریہ ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے۔ اسے کبھی امید ہوتی ہے کہ مولا مجھے بخش دے گا، کبھی خوف ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کی اگر جھڑک دیا، عبادتیں منہ پہ مار دی گئی تو کیا ہوگا، مطمئن نہیں ہوتا ہو۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے اس الوداعی جمعہ کا پیغام، کہ گناہوں کا الوداع کرے، رمضان کا الوداع نہ کرے۔ رمضان کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو عادتیں ہیں، وہ اپنے اندر شامل رکھیں، انشاءاللہ العزیز اور مہینوں میں بھی آپ رمضان کی خوشبو کو پائیں گے۔ انسان بدلتا ہے، مہینے نہیں بدلتے۔ انسان کو بدلنا ضروری ہے، ورنہ تو مہینے اور دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ بندہ اس میں کمایا کیا وہ دیکھتا ہے۔ زندگی میں ہم کسی دن یا کسی مہینے بہت بڑا پروفٹ کماتے ہیں تو وہ کیلنڈر میں لکھ لیتے ہیں کہ فلاں دن میں نے اتنا کمایا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ہم اس دن جو محنت کرتے ہیں اسی دن ہم کماتے ہیں، اور جس مہینوں میں ہم نے محنت نہیں کی کچھ نہیں کمایا۔ تو کما لیں، یہ کچھ آخری دن ہے، لیکن اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ سر و سجود رہے کہ مالک بہت عبادتیں کی ہے لیکن تجھ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر تو راضی نہیں ہے تو میری ساری عبادت میرے منہ کو مار دی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینے والا بنائے۔ اور کریم رمضان کی ان آخری ساعتوں میں ہماری تمام نیک جائز مرادوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہمارے جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں مولا کریم انہیں بنا دے، ہماری بگڑی کو بنا دے۔ مولا کریم ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے عمر دراز لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم حاسدین کی حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تو مولا کریم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال رمضان بھی ہمیں عطا فرما۔